قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، اس سے قبل کے 2 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے اسلام اور تصور شرک کے عنوان سے کے حوالے سے اللہ کی ذات میں شریک کرنے کی کیا صورتیں اور پھر اللہ کی صفات میں شریک کرنے کی کیا صورتیں اور اس کے بعد گزشتہ جمعہ میں جو ہے نا اللہ کی عبادت میں شرکت کرنے کی شریک کرنے کی کیا صورت ہے اس کے تعلق سے ایک بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کو یعنی کسی مخلوق کو، خواب و انسان ہو، درخت ہو، پتھر ہو، سورج ہو یا کوئی اور ہو. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ چاند اور سورج کو پوجا مت کرو، اس کو سجدہ مت کرو. تو لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی 2 حیثیتیں، 2 صورتیں ہیں. گزشتہ جمعہ میں جو بتایا گیا تھا، تو اللہ کے علاوہ اگر آپ کسی کو سجدہ کرتے ہیں، خواہ وہ پیر و مرشد ہو یا کوئی بزرگ ہو یا کوئی اور ہو، تو اس کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت تو یہ کہ اگر وہ سجدہ تعظیم کی غرض سے کر رہے ہیں، آپ میرے سامنے والے کے مرتبے کے پیش نظر اور ان کی بزرگی کے پیش نظر اگر کر رہے ہیں، تو پھر اگر تعظیم ان کی تعظیم کی غرض سے کر رہے ہیں تو یہ سجدہ تعظیمی سابقہ امتوں میں جائز تھا، لیکن اس امت میں جائز نہیں ہے. ایسا سجدہ کرنے والا آدمی مومن تو رہے گا لیکن گناہگار ہوگا، اس سے بچنا ضروری ہے. اور دوسرا سجدے کی صورت عبادت کی حیثیت سے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ عبادت کی غرض سے کرنا، سامنے والے کو خدا سمجھ کر کرنا، سامنے والے کی جو ہے خدائی کا تصور کرتے ہوئے کرنا، جیسا کہ آج کل مشرکین کیا کرتے ہیں کہ سورج کے سامنے، چاند کے سامنے، جس کے چاہے سامنے سجدہ کرتے ہیں خدا سمجھ کر. کسی کو سوریا دیوتا کہتے ہیں، کسی کو چندرا دیوتا کہتے ہیں، فلا جو بھی ہے جو ہے نا ایسا. تو یہ سامنے والے کو خدا سمجھ کر اگر سجدہ کرتے ہیں تو یہ سجدہ عبادت ہے اور اس سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے. سجدہ تعظیمی سے گناہگار ہوتا ہے لیکن مومن باقی رہتا ہے، اور سجدہ عبادت سامنے والے کو خدا سمجھ کر کرتا ہے تو وہ مشرک بن جاتا ہے، اب مومن باقی نہیں رہتا. تو ایک صورت کے تعلق سے گزشتہ جمعہ یہ وضاحت کی گئی تھی. اب رہا دوسری اور اہم صورت جو مسلمانوں میں انتشار اور مسلمانوں میں بہت سی خرابیوں کا باعث ہے. یہ اس کی وضاحت بہت ضروری ہے کیونکہ یہ وضاحت نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں میں کئی طرح کے انتشار اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ بھی شرک کی صورت ہے. لیکن کب ہے شرک کی صورت اور کب نہیں ہے؟ بغیر کسی تحقیق کے عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ 11ویں شریف کا جو جانور ذبح کیا جاتا ہے 11ویں شریف کے عنوان سے یا بزرگوں کی نیاز کے عنوان سے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے.
لہذا یہ شرک ہے اور وہ ذبح کرنے والا مشرک ہے اور وہ کرنے والے تمام کے تمام مشرک ہیں۔ تو یہ بات جو ہے نا بڑی جرأت مندانہ بات ہے اور بلا تحقیق ہے۔ یہ جو ہے نا جہاں تک میرا تجربہ ہے یا جہاں تک میں نے بھی ذبح کیے ہیں یا جو ہے نا جن کو میں نے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی بھی مسلمان خواہ وہ کسی بزرگ کی نیاز کرے، خواہ وہ کسی 11ویں شریف کا بکرا ذبح کرے، اگر کچھ بھی کرے تو وہ جب ذبح جو کرتا ہے تو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کرتا ہے۔ اس کی نیت اور ہوگی، 11ویں شریف کی ہوگی یا کسی بزرگ کے عرس کے موقع پر ہوگی یا کسی بزرگ کے جو ہے نا نیاز کی ہوگی، لیکن کوئی بھی مسلمان، میں سمجھتا ہوں گنجائش سے بات کرے تو 99% مسلمانوں میں کوئی بھی مسلمان جو ہے نا وہ 11ویں کا بکرا ہو یا کسی نیاز کا بکرا ہو بزرگ کی، اس کو جو ہے نا ذبح کرتے وقت وہ بزرگ کا نام یا غوث پاک کا نام لے کر کوئی ذبح نہیں کرتا، بلکہ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتا ہے۔ اور آپ اللہ میں سے بھی ممکن ہے کئی لوگ اس جانور ذبح کیے ہوں گے، لیکن آپ خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، یا اگر آپ ذوق رکھتے ہیں اور تحقیق کا ذوق رکھتے ہیں تو جو بھی ذبح کر رہے ہیں 11ویں شریف کے جانور کو، آپ جا کر خود ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا نام لے کر ذبح کیا، کیا بکرا یا غوث کہہ کر ذبح کیا یا بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا، تو آپ کو واضح طور پر معلوم ہوگی۔ میں پورے وضوح اور بھروسے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 99% مسلمان جو ہے وہ جو ہے نا اللہ کا نام لے کر ہی کاٹتے ہیں، جن میں مقصود جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ 11ویں شریف یا بزرگ کی نیاز ہوتی ہے۔ یہ شریعت میں کوئی جو ہے نا اس میں حرمت کی گنجائش بھی نہیں ہے اور یہ حرام بھی نہیں ہے، وہ ذبح کرنے والا مشرک بھی نہیں۔ قرآن کریم نے جانور کے حلال ہونے کے لیے جو معیار بیان فرمایا ہے، جانور کے حلال ہونے کا جو معیار بیان فرمایا ہے، جانور کو جو ذبح کیا جاتا ہے اس کے حلال و حرام ہونے کا معیار تقریب پر نہیں رکھتا کہ یہ بزرگ کی تقریب ہے، یہ 11ویں شریف کی تقریب ہے، یہ عرس کی تقریب ہے، یہ فلاں کی تقریب ہے، فلاں کی تقریب ہے، نہیں۔ جانور کے حلال اور حرام ہونے کا معیار ذبح کے وقت اللہ کے نام لینے پر رکھا ہے۔ چنانچہ 8واں پارہ آپ اٹھا کر دیکھیے، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے نا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، تو تم ان جانوروں میں سے کھا سکتے ہو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی واضح ہے تو کوئی بھی ترجمے کی قرآن اٹھا کر دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن بھائی قرآن اٹھائیے، بس کوئی بھی ترجمے کی اردو قرآن آپ اٹھا کر دیکھیے، کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، تو فَكُلُوا، بس تم کھاؤ، مِمَّا، ان جانوروں میں سے، ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جن پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے، ان جانوروں کو کھا سکتے ہیں۔ اور اسی صفحے میں زیادہ دور نہیں ہے، اس آیت کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے، آگے کی ایک دو آیتوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، اور جو ہے نا تم ان جانوروں کو مت کھاؤ جن پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا یا نام ہی نہ لیا گیا، اللہ کا نام ہی نہ لیا گیا ہو یا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جو ہے نا نہ لیا گیا ہو، کسی اور کا نام لیا گیا ہو، تو ان جانوروں کو مت کھاؤ۔ اگر آپ ایک جانور ذبح کریں، اس کے وقت ذبح کے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر یا کے بجائے یا رسول اللہ کہہ کر ذبح کریں تو یہ حرام ہے جانور اور آپ مشرک ہیں، یا غوث بولتے ہوئے ذبح کریں تو مشرک ہیں، آپ حرام۔ کسی بھی بزرگ کا نام لے ذبح کے وقت، یہ آپ کا جانور حرام ہے، دوسروں کے لیے کھانا حرام ہے اور آپ شرک کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی نیت سرکار کی میلاد ہو، غوث پاک کی 11ویں ہو، یا کسی بزرگ کی جو ہے نا ایثار ثواب کے لیے اگر ہو، یا کسی بزرگ کی جو ہے نا نیاز کے لیے اگر ہو، نیت تو یہ ہے، لیکن زبان بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کہہ رہے ہیں، تو اس کے جائز ہونے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اور ایسا آدمی برابر مومن باقی رہتا ہے، مشرک نہیں رہتا، کیونکہ قرآن واضح طور پر بول رہا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جن جانوروں پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا ان کو مت کھاؤ، ان کو مت کھاؤ۔ اب رہا ذکر نہیں کرنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو آپ کسی کا بھی ذکر نہ کریں، یا تو آپ کسی کا بھی ذکر نہ کریں، یا کسی غیر اللہ کا ذکر کریں، کسی غیر اللہ کا کیا کریں ذکر کریں۔ اگر آپ کسی اللہ کے علاوہ جانور کے ذبح کے وقت کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام ذکر کرتے ہیں، مخلوق میں سے وہ کوئی بھی ہو، نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، کوئی بھی ہو، اگر اللہ کے علاوہ اس کا نام ذکر کرتے ہیں تو وہ جانور
ہے. جان بوجھ کر کسی کا نام لے لیے تو جانور حرام ہے لیکن آپ مشرک نہیں ہوتے کیونکہ آپ دوسروں کا نام لے لیے, اللہ کا بھی لے لیے دوسروں کا بھی لے لیے, جانور حرام ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ بھول کر صبح کے وقت کیا کر رہے تھے, بھول کر جو ہے نا آپ اللہ کا نام لینا بھول گئے, مومن ہیں آپ, مسلمان ہیں, تو اللہ کا نام لینا بھول گئے, تو پھر ویسی صورت میں وہ جانور حلال ہے. وہ جانور حلال ہے. جس جانور کو مومن نے ذبح کیا ہو اور ذبح کے وقت جان بوجھ کر کچھ نام چھوڑا نہ ہو بلکہ غلطی سے جو ہے نا بھول کر اگر چھوڑ دیا ہے نام, جانور ذبح کر دیا ہے, تو اگر مومن ذبح کرتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے. کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوہ فإن تسمیۃ اللہ فی قلب کل مؤمن, کہ سرکار نے فرمایا کہ دیکھو جس جانور کو کوئی مسلمان بھول کر اللہ کا نام لے اور ذبح کر دے تو تم اس جانور کو کھا سکتے ہو, کیونکہ ہر مومن کے دل میں اللہ کا نام ہوگا, اللہ کا نام ہوگا. تو لہٰذا یہ کس کے لیے, ہر ایک کے لیے نہیں ہے, بلکہ صرف بھول کر ذبح کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے کتنی صورتیں بتائی اس کی. اگر جانور کو ذبح کے بعد آپ اللہ کا نام نہیں لیے تو اس کی دو صورتیں ہیں. پہلے یا تو اللہ کے علاوہ کسی کا دوسرے کا نام لیے ہیں تو یہ عمل آپ کا شرک ہے, آپ مشرک ہے اور جانور حرام. اگر آپ جو ہے نا نامش نہیں لیے کچھ بھی تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں, یا تو بھول کر نہیں لیے یا تو جان بوجھ کر نہیں لیے, اس کا بھی نہیں لیا, اللہ کا بھی نہیں لیا, دوسروں کا بھی نہیں لیا. تو پھر اگر آپ بھول کر نہیں لیے ہیں, مومن ہیں آپ, مومن ذبح کر رہا ہے اور بھول کر اللہ کا نام نہیں لیا ہے تو پھر وہ جانور حلال ہے. نہیں جان بوجھ کر نہیں لیا نام, اللہ کا بھی نہیں لیا, کسی کا بھی نہیں لیا, تو پھر میری صورت میں جانور حرام ہے لیکن وہ مسلم نہیں. جانور حرام ہے, اس کا کھانا جائز نہیں ہے بلکہ وہ مسلم نہیں قرار دیا جائے, یہ وضاحت ہے. تو اور قرآن کریم کی دوسری آیت میں سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, تم پر مردار کو حرام کر دیا گیا, تم پر مردار کو حرام کر دیا گیا ہے, والدم اور بہتا ہوا خون کو حرام کر دیا گیا ہے, ولحم الخنزیر اور سور کے گوشت کو تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے, وما اہل لغیر اللہ بہ اور اس جانور کو حرام قرار دیا گیا ہے جس پر اللہ کے خدا کے وقت اللہ کا نام نہ پکارا گیا. صبح کے وقت جس پر اللہ کا نام, اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام پکارا گیا, وما اہل بہ جس پر پکارا گیا ہو, جس پر پکارا گیا ہو غیر اللہ, اللہ کے غیر کا نام چاہے صبح کے وقت پکارا گیا ہے تو وہ جانور حرام ہے, اس کا کھانا جائز نہیں ہے, ایسا کرنے والا مشرک ہے. تو خدا سے گفتگو کیا نکلا کہ جانور اگر آپ اللہ کے نام پر دعا کرتے ہیں, اللہ کا نام پر دعا کرتے ہیں, آپ کی تقریب کوئی بھی ہو, دوستوں کو دعوت دینے کے لیے ہو یا ولیمے کی تقریب ہو یا شادی کی تقریب ہو, عقیقے کی ہو, آپ جو ہے نا جوڑے کی رقم کے لیے مہمان آئے تو ان کو رسم کے لیے ہو, میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ جائز ہے جوڑے کی رقم بولنا مخصوص ہے, میں مسجد کی صورتیں بتا رہا ہوں. گھر کی ٹھنڈک کے لیے آپ کریں, جو ہے نا گھر کی ٹھنڈک کے لیے کریں, یا کسی اور تقریب کے لیے دوست احباب کو پارٹی دے, یا کوئی آئے ہوئے مہمان تو ان کے لیے جانور دعا کریں. بعض خاندان بڑے ہوتے ہیں, لوگ بہت کثرت سے مہمان آتے جاتے رہتے ہیں, تو آپ کس کے لیے بھی جو ہے جانور دعا کریں. وہ تقریب کی بنیاد پر جانور حلال اور حرام نہیں ہوتا. شریعت میں جانور کے حلال اور حرام ہونے کا معیار تقریب پر نہیں ہے, بلکہ اگر آپ ذبح اللہ کے نام پر کر رہے ہیں اور اگر آپ آفیشلی لیول پہ دعوت دے رہے ہیں, آپ کے پورے دوست کافر ہیں, تب بھی اگر وہ جانور اللہ کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے تو حلال ہے, اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے تو حلال ہے. تو شریعت نے جانور کے حلال و حرام و حلال ہونے کی جو کا معیار, اس کی کپوٹی, اس کا ترازو تقریب کی بنیاد پر نہیں رکھا, اللہ کا نام لینے اور نہ لینے کی بنیاد پر رکھا, جس کے بارے میں نے سورہ انعام اور سورہ مائدہ کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں قرآن کریم. تو کفار و مشرکین کیا کرتے تھے؟ کفار و مشرکین کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان کے بڑے بڑے بت تھے, یعوق, جیسے سورہ نور میں بیان کیا گیا کہ ولا یغوث و یعوق و نصر, اور جو ہے نا سورہ نجم میں 3 بتوں کا نام بیان کیا گیا, فرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. تو جو ہے نا لات, عزا, منات, فلاں ان کے بزرگ کئی جو ہے نا ان کے دیوتا تھے, ان کے کئی بت تھے, وہ ہر ایک کو الگ الگ جو ہے نا ان کی پوجا کرتے تھے. ناراض ہوتا کہ وہ ناراض ہوتا کہ کیا ہے ان کی لڑکی. تو یہ مشرکین کا طریقہ تھا, مشرکین عرب کا طریقہ تھا کہ جب جانور ذبح کرتے تو جیسے آپ بسم اللہ واللہ کا کہہ کر ذبح کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بسم اللہ والعزى. لات اور عزا جن کا تذکرہ سورہ نجم میں قرآن میں ہے, تو جو ہے نا ان دونوں کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں, ان کا دونوں کا نام دعا کیا ہے. تو یہ مشرکانہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی
کیا کیا جائے؟ نام صبح کے وقت دیا جائے. صبح کے وقت اگر اللہ کا نام لے تکلیف کوئی بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے, کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو لہٰذا 11ویں شریف ہو یا بزرگوں کی نیاز ہو, جو بھی مسلمان جو ہے نا جا کر دعا کرتا ہے آپ تحقیق کر لیجیے. اور اگر آپ تحقیق سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ جو ہے نا وہ بزرگ کا نام لیتے ہیں تو پھر میں اپنے الفاظ واپس لینے کے لیے تیار ہوں, اپنے الفاظ واپس لینے کے لیے تیار ہوں. ہر مسلمان کوئی بھی اتنا گرا ہوا حرکت نہیں کرتا کہ وہ بزرگ کا نام لے کر دعا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کرتا ہے, لیکن مقصود نیت کیا ہوتی ہے اس سے کھلا بزرگ کی نیت ہوتی ہے. اب اگر کہنے والے یہ کہیں ٹھیک ہے بھائی تم دعا بسم اللہ اللہ اکبر کر رہے ہو کہ ٹھیک ہے مان لے, مگر غیر اللہ کی دعوت کر رہے نہیں کر رہے, اور کے پاس کیا ہے غیر اللہ ہے دعوت کر رہے نہیں کر رہے, یا میلاد النبی غیر اللہ ہے سرکار اللہ تو نہیں ہے تو دعوت غیر اللہ کی کر رہے نہیں کر رہے, اور پھر جو ہے بزرگ کی نیاز کر رہے تو دعوت غیر اللہ کی کر رہے نہیں کر رہے, تو لہٰذا یہ بھی حرام یہ بھی شرک. ٹھیک ہے اگر ایسا شرک کہا جائے تو دنیا میں کوئی بھی مسلمان باقی نہیں رہتا. اگر آپ ولیمے کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں, 100 کو مرغے ذبح کر رہے ہیں, 100 کو جانور بکرے ذبح کر رہے ہیں, کیا ہے مقصد کیا ہے؟ میرے دوست کا ولیمہ ہے, میرے بھائی کا ولیمہ کیا وہ اللہ ہے غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ ہی ہے نا. اللہ غیر اللہ بولو اللہ کے علاوہ دوسرا تو غیر اللہ ہی ہے. بچے کا ذبح کر رہے ہیں غیر اللہ ہی ہے, مچھی کا رسم کر رہے ہیں, مرغے کا ذبح کر رہے ہیں, جانور بکرے ذبح کر رہے ہیں, وہ بھی غیر اللہ ہے. اور ایک کاروباری جو ہے نا کاروبار کرنے والا آدمی جو گوشت کا کاروبار کرتا ہے اوپر کا ذبح کرنا ہے کمرشل انداز میں لوگوں کو بیچ کے فائدہ کرتا ہے, تو وہ بھی غیر اللہ کی نیت بھی نہیں ہوئی. تو پھر جانور اگر جانور میں جو ہے نا غیر اللہ کی نیت سے نام تو اللہ کا لے رہے ہیں لیکن نیت غیر اللہ کی ہے, اگر یہ بھی نہ جائے گا تو دنیا میں جانور کا گوشت کھانا مشکل ہو جائے گا. دنیا میں جانور کا گوشت کھانا مشکل ہو جائے گا. ہر آدمی کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ نیت یہ کرے کہ میں پورا گوشت اللہ کی راہ میں دے گا, کیونکہ وہ جگہ بھی اللہ ہونا ضروری ہے اگر سمجھا جائے. تو پھر جو ہے نا تو آپ شریعت یہ اپنا دامن اور بندھن کرنے کے برابر, اپنا دامن کو بندھن کرنے کے برابر ہے. یہ اسی طرح ہے کہ آدمی جھاڑ کی درخت کی جس شاخ پر بیٹھ رہا ہے اسی کو قرآن سے کتر رہا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ میں یہی ہوگا کہ درخت کے جھاڑ اڑانے کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا یہ بھی نیچے گر پڑے گا. تو یہ اپنے بیٹھی بھی اپنے پیر پر پرانے ماننے لگی اترانے ہے. تو شریعت نے تو یہ معیار کہیں متعین نہیں کیا, سرکار نے یہ معیار متعین کیا. صبح کے وقت آپ بسم اللہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو پھر آپ کی تقریب کوئی بھی اور بتا رہا ہوں آپ آفیشلی لیول پر کافروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں تو آپ کی دعوت سے کوئی فرق آنے والا نہیں ہے, کیونکہ جانور آپ نے اللہ کے نام سے ذبح کیا. تو عزیزان مطلب یہ فرق ہم نہیں سمجھ سکے, اس فرق کو ہم نہیں سمجھ سکے. ہاں وہ علم کی کمی سمجھیے یا ہماری ہٹ بھی سمجھیے یا علمی خیانت سمجھیے یا کیا کسی کوئی اور اللہ بہتر جانتا ہے یہ سمجھیے. یہ سمجھ فرق نہیں سمجھ کر جتنے بھی لوگ بزرگوں کے نام پر دعوت کر رہے ہیں, جتنے بھی لوگ 11ویں شریف کر رہے ہیں, جتنے بھی لوگ بزرگوں کی نیاز کر رہے ہیں, ان کو سب کے سب کو مشرک قرار دیا گیا اور پھر جو ہے نا وہ سب کے سب مشرک ہو گئے. مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد مشرکوں میں داخل ہوئی. تو پھر یہ بات تو اللہ کے پاس قابل مواخذہ ہے اور ایک مومن کو مشرک کہنے کا جواب اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اللہ تعالیٰ جواب پوچھے گا کہ تمہیں کیا حق حاصل تھا جس کی بنیاد پر تم نے مشرک کہا اور کس بنیاد پر مشرک کہا ایک مومن کو. تو یہ جانور کے دعا کرنے کے متعلق تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی اور اللہ کی عبادت میں شرک کی